اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مرحلے تک پہنچے تھے، اور قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں مختلف مقامات پہ مختلف تفاصیل بتائی گئی ہیں۔ اب مثلا یہاں سورہ بقرہ کے اندر تخلیق آدم کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں وہ اس کے کچھ علاوہ کچھ چیزیں ہمیں اگلی صورتوں کے اندر بھی نظر آئیں گی، کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو یہاں ذکر نہیں ہوئیں، اور وہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائے گا کسی بھی صورت کے اندر۔ جیسے سورہ اعراف میں بھی یہ واقعہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی صورتوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہاں اجمالی تذکرہ ہے، تقریباً اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو کیسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اور کیسے اس کو تکمیل تک پہنچایا، اس وجہ سے وہ جو مراحل والا معاملہ ہے اس کو ہم یہاں پہ ابھی نہیں چھیڑ رہے۔ اس میں وہ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے جو ڈارون کا نظریہ ہے، اور اس پہ کیا نقد ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق کے مختلف مراحل تذکرہ کیے ہیں، تو یہ تفصیل اس موقع پہ ہی ہم اٹھا رکھتے ہیں کہ جس موقع پہ ان مراحل کا تذکرہ آئے گا۔ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً بس یہ بتایا کہ میں آدم کو ایک خلیفہ ارض کے طور پہ بنانا چاہتا ہوں بس، اور پھر اس کے بعد اس کے علم و فضل کا تذکرہ ہے، اور فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات کا سب سے پہلے اب بتا دیا گیا کہ وہاں پہ منکرین میں کون تھا۔ منکرین میں شیطان کا، ابلیس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کی عادت کا، لیکن اس کے بعد جو مکالمہ شیطان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا رہا اس کا تذکرہ پھر آگے سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں کئی مقامات پہ آئے گا۔ تو وہ جو متعلقہ چیزیں ہیں پھر اسی موقع پہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ البتہ یہاں یہ بات، اتنی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں یہ بات کہی کہ میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس سے وہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے جو بعض قصہ گو حضرات نے، مفسرین نے بھی ان سے نقل کر کے کتابوں میں لکھا ہے کہ گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے جنت میں جگہ دے دی تھی، اور اگر وہ غلطی نہ کرتے تو جنت سے نکالے نہ جاتے، اور ہم لوگ بھی اس عذاب میں، اس تکلیف میں نہ پڑتے۔ اور بہت سارے شعراء نے بھی اپنے شان تغزل کے اندر انہوں نے اس بات کا گلہ کیا ہے حضرت آدم سے۔ حضرت میاں غالب، چچا غالب نے بھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے اپنے اشعار کے اندر، اور بھی بہت سارے شعراء نے۔ تو یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ایک چیز نہ جانے کہاں سے آ گئی، اور اس کو اس انداز سے لے لیا گیا کہ سب لوگ اب اس مضمون کو حکایات میں، قصوں میں بھی باندھتے ہیں، اور اشعار میں اور غزلوں میں بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے بڑی خطا ہو گئی، اور اس خطا کی بنا پہ ہم بھی پھنس گئے اور اس دنیا میں آ گئے، ورنہ تو ہم نے اس دنیا میں شاید نہیں آنا تھا۔ یہ عجیب سی یہ غلط فہمی ہے جو یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں یہ کہا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بالآخر حضرت آدم کو زمین کی طرف بھیجنا ہی تھا۔ اب اس کی ایک تدبیر ہے کہ اس تدبیر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے یا جس جگہ پہ بھی وہ تھے وہاں سے ان کو نکال کے زمین کی طرف بھیجا۔ ایک ترتیب بن گئی، یعنی اس بھیجے جانے کا ایک سبب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، اور انسان کی جو طبیعت ہے، مزاج اور سرشت ہے، اس کی نفسیات ہے، شاید اس کی بھی تعلیم دینا مقصود ہو کہ یہ انسان بھولنے والا ہے، یہ انسان خطا کی طرف مائل ہونے والا ہے، یہ انسان شیطان کے ہر حملے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور یہ کہ شیطان اور اس کی آویزش اتنی شدید ہوگی کہ یہ ہر حال میں انسان کو پھسلانے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہے گا، اور انسان چاہے جتنا بھی مقدس اور پارسا کیوں نہ ہو جائے، بزرگ اور بڑا ہی نیک اور متقی کیوں نہ ہو،
لیکن اس کے باوجود بھی شیطان کے حملوں سے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مقاصد ہو سکتے ہیں جو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے جنت میں رکھا اور ان کو کچھ آداب بتا دیے، کچھ شرائط بتا دیے، اور ان میں کوتاہی کے نتیجے میں ایک ایسی سبیل بن گئی کہ جس کے عوض اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو جنت سے نکال کے دنیا کی طرف یا زمین کی طرف جو ہے اس کو روانہ کر دیا۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم کو جنت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز ہمارے ذہن میں صاف ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی پاداش میں حضرت آدم علیہ السلام کو سزا ملی اور سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے۔ مفسرین نے بھی اس پہ بات کی ہے، ہمارے اہل اعتقاد نے بھی اس کے اوپر بحث کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پہ آنا کیا سزا کے نتیجے میں ہے یا یہ تقدیر الہی کا کوئی فیصلہ تھا؟ تو ظاہر ہے یہ ایک بنیاد بن جاتی ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو خطاوار قرار دیں، پھر ان کو جو ہے وہ یعنی جرم کے ارتکاب کے بعد سزا یافتہ قرار دیں، اور ساری عمر یہ تہمت اور یہ الزام جو ہے وہ ان کی اولاد سے بھی دور نہ ہٹے، اور ایک بوجھ اور ایک بار جو ہے وہ ان کے اوپر ہو۔ اگرچہ بعض احادیث میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ خود ان کی طرف سے ہے نا تذکرہ، ان کی طرف سے تذکرہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کثر نفسی میں اپنے غلطیوں کا، اپنے جرائم کا، اپنی جو اس کی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن ان کی اولاد اور ان کے متبعین اور ان کے سامنے بہت چھوٹے درجے کے جو لوگ ہیں ہمارے جیسے، ان کو کیا یہ حق ہے کہ وہ انبیاء کی زندگی کے اوپر اور ان کے زندگی میں کسی نقص یا کسی غلطی کا تذکرہ کرتے پھریں؟ کبھی برسبیل بیان اس کا تذکرہ آ جائے تو اس میں کوئی عجب نہیں ہے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک مضمون باندھ کے یہ بتانا کہ حضرت آدم سے یہ خطا ہو گئی تھی اور اس خطا کی جرم میں ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دیا، اس طرح کی داستان آرائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طے شدہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے تحت اللہ نے اپنی ایک تدبیر فرمائی، اور اس تدبیر کے بعد وہ خود بخود صورتحال اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھلتی چلی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ زمین پہ تشریف لے آئے۔ یہاں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ شیطان کے حوالے سے بھی بات ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں اور یہاں سے جہاں سے جی چاہے کھائیں، البتہ اس درخت کے قریب آپ نہ جائیں اور ورنہ آپ ظالم ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہرحال گمراہ کر دیا اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کی طرف نسبت کی گئی ہے، اللہ کی طرف نسبت نہیں کی گئی جنت سے نکالنے کی، اس لیے کہ سبب تو وہ بنا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جنت میں بھیج ہی دیا تھا، لیکن جو سبب بنا اخراج کا وہ شیطان کی اکساہٹ تھی۔ تو یہ گویا کہ فرد جرم کی نسبت جس کی طرف کی جا سکتی ہے وہ کر دی گئی جو اصل سبب تھا، اور اللہ نے تو پہلے سے یہ وعدہ کیا ہوا ہی تھا۔ اور پھر ہم نے یہ کہا کہ تم جو ہے بعضکم لبعض عدو، اور تم سب کے سب زمین کی طرف نیچے چلے جاؤ، اور تمہاری سرشت اور فطرت یہ ہوگی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی میں مبتلا ہوگے، وہ جنت کی جیسی زندگی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جنت میں جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، اگرچہ وہ جنت کے جو حضرت آدم جس میں تھے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کون سی جنت تھی، کیا وہی جنت ہے کہ جس میں مرنے کے بعد اور بعد الموت کے بعد وہ مومنین جائیں گے، یا وہ کوئی اور جنت تھی؟ بہرحال نام اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جنت اور اس کا بھی جنت رکھا ہے، اور جو کچھ حالات ہمیں اس جنت کے بارے میں ملتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس میں بھی فراوانی کے ساتھ کھانے پینے کا تذکرہ ہے، اور کوئی ایسی پابندی اس کے اوپر نہیں محسوس ہوتی ہمیں۔ البتہ ایک چیز ہے جوہری، وہ یہ ہے کہ جو جنت مومنین کو آخرت میں ملے گی اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اس کی کوئی مداخلت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں یہ جوہری فرق ہے کہ جنت تو تھی، کھانے پینے کی فراوانی بھی تھی، اور بڑی اور وسعت اور فراخی بھی اس کے اندر تھی، لیکن بہرحال شیطان آ گیا اندر
اندر تک آ گیا. اور اس بارے میں بھی اہل تفسیر کے ہاں بڑے قصے ہیں کہ شیطان کیسے آ گیا. یعنی انہوں نے پہلے یہ فرض کر لیا کہ شیطان تو جنت میں نہیں جا سکتا، اور پھر اس کے بعد اب اس کو داخل بھی کرنا ہے جنت میں، اب کیسے کریں؟ تو پھر کئی قسم کے قصے گھڑے کہ جناب وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا، اور کبھی کسی نے کہا کہ وہ کسی اور طریقے سے وہ کسی سوراخ کے ذریعے سے داخل ہوا. یعنی اتنے تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا وجہ اس طرح کی اسرائیلی روایات اور داستان آرائی. سیدھی سی بات ہے کہ اس جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی وضاحت ہی نہیں کی تھی کہ وہاں پہ شیطان نہیں جا سکے گا. اور جنت میں بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود تنبیہ کر دی تھی کہ شیطان تمہیں ورغلائے گا، اس سے تم نے بچنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں گویا کہ اجازت تھی اللہ کی طرف سے کہ جنت میں شیطان جا سکتا ہے. لیکن جو مومنین کو بعد میں ملے گی جنت، اس کے بارے میں صراحت ہے کہ وہاں کوئی شر، کوئی فساد، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی جو شیطانی اعمال سے اس کا تعلق ہو. تو اس وجہ سے یہ چیزیں واضح ہیں، اس میں ہمیں کسی اسرائیلی روایت اور کسی تعلیل اور توجیہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ جو یہاں پہ بتایا گیا شجرہ ولا تقربا ھذہ الشجرہ، شجرہ معلوم چیز ہے کہ درخت کو شجرہ کہا جاتا ہے. اور فرق ہے عربی زبان کے اندر، شجر وہ ہوتا ہے کہ جس کا تنا ہو، یعنی باقاعدہ اس کا ایک تنا موجود ہو اور اس سے پھر شاخیں پھوٹتی ہوں، اسے کہتے ہیں شجر. اور جو بیل ہوتی ہے یا جس کی شاخیں نہیں ہوتی بلکہ جس کا تنا نہیں ہوتا بلکہ مختلف شاخیں ہی اوپر نکل کے ایک جھاڑی نما چیز بن جاتی ہے، وہ شجرہ نہیں کہلاتا. وہ اس کے لیے اور الفاظ ہیں، اس میں ایک نجم بھی لفظ ہے کہ وہ جو جھاڑی نما چیز ہوتی ہے نا جس میں مختلف قسم کی شاخیں ہوتی ہیں، تنا نہیں ہوتا، اس کو نجم بھی کہتے ہیں. اور بھی کچھ الفاظ ہیں. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے شجرہ کہا ہے تو اس کو شجرہ ہی سمجھنا چاہیے، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ یہ تلاش کریں کہ یہ آم کا درخت تھا یا امرود کا تھا یا سیب کا تھا. بس ایک درخت تھا، وہ پھلدار بھی ہو سکتے ہیں، بغیر پھل کے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ ہم کھینچ تان کے لے جا کے اس کو گندم کے پودے کے ساتھ جوڑیں، یا کوئی اس کا اور ایک ایسا دور کا مفہوم نکالیں. کچھ لوگوں نے اس سے اما ہوا مراد لیا کہ اما ہوا جو ہیں جو ان کی بیوی کے طور پہ تھیں وہاں پہ، ان کا وہ تھیں، ان کی وجہ سے وہ اس اکساہٹ میں آ گئے شیطان کی، انہوں نے ورغلا دیا. یعنی عجیب و غریب قسم کی داستانیں بیان کی گئی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی ایک بات ہے صاف کہ ایک درخت، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی درخت متعین کر دیا ہوگا کہ بھئی بے شمار جنت میں درخت ہیں، تو اس درخت کو بس تم نے نہیں چھونا. وہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے نا، اس سے ہمیں کیا غرض ہے؟ تو یہ چیزیں اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب تفاسیر کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جن کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ پڑھیں، لطف اٹھائیں اور اس سے تفاصیل معلوم کریں، لیکن یہ ہے کہ اس سے اس اصل تفسیر کے اوپر یا اصل قرآن کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کے اندر کوئی اضافہ ہوتا ہے علم میں. اور جو قرآن نے جو بات کہنی ہے وہ بہت صاف طور پہ اس نے کہہ دی ہے، وہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی کہ جہاں مفہوم بالکل واضح ہو. اب جب یہ غلطی ہو گئی حضرت آدم سے تو پھر اب اس کی معافی کے لیے اہتمام کرنا ضروری تھا. اور متقی انسانوں کا طریقہ یہی ہے کہ جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ إِنَّمَا التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. کیا ان لوگوں کے لیے توبہ کا امکان ہے کہ جو لوگ جہالت کی بنا پہ، کسی کوتاہی یا غفلت کی بنا پہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس گناہ پہ زیادہ وقت بھی نہیں گزارتے، یعنی اس پہ اصرار بھی نہیں کرتے اور اس کی ندامت اور پریشانی میں بھی زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ یتوبون من قریب، فوری طور پہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے توبہ جو ہے وہ اس کے دروازے کھلے ہوئے.
البتہ جو دوسرے لوگ ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جو لوگ مصر ہو کے اصرار کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، بالارادہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ لوٹ کے اس گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ پھر یہ فرمایا ان کو کہ بھئی اب حضرت آدم کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ ایک جذبہ تو دل میں آیا معافی مانگنے کا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ ہی تھا یہ گناہ جو ان سے سرزد ہوا، کبھی معافی کا بھی موقع نہیں آیا تھا کسی چیز کے اوپر معافی مانگنے کا، تو انہیں طریقہ بھی پتہ نہیں تھا کہ توبہ کیسے کی جائے۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، کہ حضرت آدم نے اخذ کیا اور سیکھا۔ تلقی جو ہے اس میں اخذ کرنا، سیکھنا، یہ دونوں مفہوم جو ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ حضرت آدم نے اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ اور کچھ کلمات، اللہ کو مخاطب کرنے کے کلمات۔ ایک تو ہے نا عام مخاطبت، کسی کے ساتھ آپ ہم کلام ہو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز چاہ رہے ہوں، کسی سے کوئی بخشش آپ کو مطلوب ہو، اور اس موقع پہ آپ اس سے ہم کلام ہو، تو فرق ہوتا ہے نا۔ جب آپ کسی سے کوئی چیز چاہ رہے ہوں تو پھر آپ جب ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تمہیدی کلمات ادا کرتے ہیں، کچھ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی صفت بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا سوال اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے یہاں پہ کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ سے انہوں نے کچھ کلمات سیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر توجہ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ مہربان اور توجہ فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ بس اب تم لوگ جو ہو وہ نیچے چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب دیکھو کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی۔ یہ حصر ہے اور ایک تحدید ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا منبع اپنے آپ کو قرار دیا ہے، ہدایت کہیں اور سے نہیں آ سکتی۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہ یہ بتا دیجئے کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے۔ کئی مقامات پہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ آ گیا ہے کہ ہدایت وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے یا اللہ کے رسول کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس کا اظہار کیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کی جس نے پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ دو چیزیں قابل توجہ ہیں، ایک یہ ہے کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، میری ہدایت دو دفعہ، ایک تو منی کہا، پھر کہا کہ ہدایا، میری ہدایت۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنی تاکید سے جب کوئی بات کہی جا رہی ہے تو کوئی قانون سازی اللہ کے قانون کے مقابلے میں قابل اعتبار نہیں ہے۔ جس طرح کی بھی کوئی قانون سازی کوئی کرتا ہے، پارلیمنٹ کرتی ہے یا یہ جمہوریتوں کے نام نہاد نمائندے کرتے ہیں اور یہ انسانیت کی فلاح کے نام پہ قوانین بناتے ہیں، اگر وہ اللہ کے قرآن اور اللہ کی ہدایت کے موافق نہیں ہے، آسمانی وحی کے مطابق نہیں ہے، وہ باطل ہے، وہ بالکل قابل التفات نہیں ہے۔ یہ اس سے یہاں سے یہ ضابطہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ نتیجہ بتا دیا کہ پھر اس کے اوپر اس کے الٹ ہوگا نا۔ یہاں تو ہدایت کا اور پیروی ہدایت کا فائدہ بتایا ہے اصل میں، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں دو فائدے ہیں، اور وہ پوری زندگی کا احاطہ کرنے والے فوائد ہیں جو پوری انسانی زندگی کو گھیر لیتے ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا۔ خوف کا تعلق جو ہے وہ ماضی کے ساتھ نہیں ہے، خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ابھی واقع نہیں ہوئی، آپ اس سے ڈر رہے ہیں، ابھی کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی سیلاب نہیں آیا، کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی بیماری ابھی آئی نہیں ہے، کچھ خدشات ہیں، کچھ توقعات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نظر آ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا طوفان، کوئی صدمہ آنے والا ہے، تو انسان اس سے ڈرتا رہتا ہے ہمیشہ کہ اللہ ایسا نہ ہو جائے، اللہ ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ کاروبار کا خسارہ بھی ہوا نہیں ہے لیکن انسان ڈرتا ہے، سفر میں حادثہ واقع نہیں ہوا لیکن انسان خائف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے محفوظ کرے۔
تو یہ خوف کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ، یعنی پورا مستقبل اس میں آ گیا کہ جو اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرے گا وہ مستقبل میں پوری اپنی زندگی میں کسی خوف سے دو چار نہیں ہوگا۔ اور حزن ولا هم يحزنون، اور جو حزن ہے، حزن کا تعلق جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ انسان غم میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے کہ جب کسی حادثے سے دو چار ہو چکا ہوتا ہے، کوئی اس کا قریبی فوت ہو گیا، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، اس کے ساتھ کاروبار تباہ ہو گیا، کوئی اس کی فصل تباہ ہو گئی، کوئی اس کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے، تو اب اس غم میں گھلتا رہتا ہے، غم میں اس کو مسلسل ایک یاد آتی رہتی ہے ان کی، اور سوچ سوچ کے پریشان رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو اللہ کی ہدایت پہ عمل کرے گا اس کو پچھلا بھی کوئی غم نہیں ہوگا، پچھلے حادثات کا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی تدبیر فرما دیں گے کہ اس کے غم ہلکے ہو جائیں گے، اس کے اندر ایک ایسی دسترس اور قوت اللہ پیدا فرما دے گا کہ وہ غم کے اوپر قابو پا لے گا اور اس کو غم پریشان نہیں کیا کریں گے۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ انسانی طبیعت کے اندر اگر اس کی ول پاور جسے ہم کہتے ہیں وہ مضبوط ہو جائے تو انسان بڑے بڑے غم صبر سے برداشت کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے، یا اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کو، جو چیزیں اس کی ضائع ہوئی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ دو چند سے چند اس کو عطا کر دے گا، وہ اپنے غم بھول جائے گا کہ جو پیچھے اس کے ساتھ ہوا۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرنے کا نتیجہ۔ اور جو وضعی قوانین ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور ان جمہوریتوں کے بنائے ہوئے قوانین، اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کی بغاوت میں اور اپنی خواہش نفس کے مطابق چاہے اس کو جو بھی نام رکھا جائے، اس میں نہ تو پچھلے غم ختم ہوتے ہیں اور نہ مستقبل محفوظ ہوتا ہے۔ انسان بس ہر وقت پریشان حالی کے اندر ہی اپنی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ امریکہ اور یورپ جیسے ویلفیئر علاقے ہوں، اسٹیٹس ہوں جہاں پہ ہر طرح کی سہولت فراوانی کے ساتھ موجود ہے، لیکن آپ چلے جائیں سب سے زیادہ نفسیاتی امراض اسکینڈینیوین میں کہتے ہیں موجود ہیں، یہ جو سویڈن، ناروے، ڈنمارک وغیرہ، اور دنیا کے سب سے زیادہ ویلفیئر اسٹیٹس یہی ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے انسانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنے کا کہ وہاں کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم خرچ کہاں پہ کریں، کس کام پہ خرچ کریں، لیکن اس کے باوجود آپ جائیں تو وہاں غم ہی غم ہے، اور وہاں ان کے غم ختم نہیں ہوتے، دل میں کوئی سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہی ہیں۔ تو یہ نتائج ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ البتہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں آیات کو، ان کا تو جہنم ٹھکانہ ہوگا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے کفار کا تذکرہ کیا ہے، پھر جو بین تھے منافقین ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب جو ہے وہ یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، جو پچھلی امتوں میں بہت معروف قوم تھی بنی اسرائیل، جس کے اوپر پے در پے اللہ رب العزت نے کئی انبیاء مبعوث فرمائے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پے در پے رسول ان کے اندر بھیجے، یعنی یک کے بعد دیگرے۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت پہ دو پیغمبر موجود تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے، کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت یوشع بن نون بھی، حضرت یعقوب بھی تھے، حضرت یوسف بھی تھے، حضرت اسحاق بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے، حضرت ابراہیم کی موجودگی میں ان کے بیٹے، یعنی ایک ہی وقت میں ان کے اوپر کئی انبیاء جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے۔ اب اس قوم کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل تم ذرا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھیں، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے خوف کھاؤ یا مجھ ہی سے تم ڈرو، اور اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ جو کہ میں نے نازل کی، اور وہ کتاب فی الحقیقت مصدقا لما معکم، وہ اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے کہ جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ یہ تقریباً ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے اور قرآن اتر رہا تھا، تو ان کو یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر اس وقت جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جو اپنی کتاب تھی
اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی وہیں سے آئی ہے جہاں سے وہ کتاب آئی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے شروع ہی سے منکر مت بن جاؤ کہ تم نے سوچے سمجھے بغیر ہی بس یہ تہیہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا کہ ہم نے تو اس کو ماننا ہی نہیں سرے سے۔ اور یہی کام بنی اسرائیل نے کیا تھا، انہوں نے قرآن کے اوپر نہ سوچا، نہ غور کیا، نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ غور و خوض کے بعد، سوچ و بچار کے بعد انسان کسی چیز کا انکار کرتا ہے، لیکن انہوں نے گویا پہلے دن سے یہ ارادہ ہی کر لیا تھا کہ اس پیغمبر کو تو ہم نے ماننا ہی نہیں، اور اس کے اوپر آنے والی جو کتاب ہے اس کا بھی ہم نے انکار ہی کرنا ہے۔ اور اس بات کو اللہ نے بعض جگہوں پہ کھولا بھی ہے کہ وہ کیا تھا، وہ حسداً من عند انفسہم، اسی صورت میں اس کا تذکرہ آ جائے گا کہ یہ اصل میں ان کی طرف سے حسد تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بنی اسماعیل سے اچانک ایک نبی نمودار ہو گیا، جبکہ پچھلے 2-2.5 ہزار سال میں اس پوری نسل کے اندر کوئی پیغمبر نہیں تھا، سب کے سب ہمارے خاندان سے چلے آ رہے تھے۔ گویا کہ اجارہ داری ہماری قائم ہو گئی تھی نبوت کے منصب کے اوپر، اب یہ اچانک بالکل آ کے سلسلہ تبدیل ہو گیا۔ تھے تو چچا زاد آپس میں، لیکن یہ چچا زاد بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں جب اس میں بیچ میں ہرس و لالچ آ جائے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا، یعنی حضرت اسماعیل جو ہیں وہ تو، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تو دونوں بھائی تھے نا، تو ان کی اولاد تو آپس میں چچا زاد ہوئی۔ لیکن آج بھی دنیا میں جتنے قومی جھگڑے ہیں نا ہمارے قبائل کے اندر، وہ سارے چچا زاد ہیں آپس میں، وہ لڑتے ہیں، ایک بھائی دوسرے کی اولاد کو نہیں مانتا۔ وہ تو یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے، اصل میں بنی اسرائیل کا جو مزاج ہے وہ سرایت کر گیا ہے ان لوگوں کے اندر کہ جو اس طرح کا طرز عمل اپناتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ اس حسد کی بنیاد پہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دشمنی مول لی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بس اب ہم نے اس کو تو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہیں یہ اشارہ کیا ہے کہ تم پہلے ہی مرحلے میں کیسے انکار کرتے ہو، کافر بنتے ہو، ذرا سوچو سمجھو، کچھ پڑھو، کچھ سنو، پھر اگر کسی جگہ کوئی اعتراض کا موقع ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ایسا طرز عمل تم نے اختیار کیا ہے کہ تم شروع ہی میں چھوٹتے ہی کافر بن گئے ہو۔ اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، ان کو آپس میں خلط مت کرو۔ یہ بھی اسی لیے ان کو کہا گیا کہ ان کے پاس پہلے سے حق موجود تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو، پیغمبر کو، اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانیں گے نہیں۔ تو یہ تلبیس الحق بالباطل جو ہے نا، وہ یہی بات ہے۔ اور نماز کے قیام کا حکم دیا گیا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اور پھر لوگوں کو یہ بتلانا کہ تم جو ہو لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، اور اپنی اچھائی تم اس طرح سے اس کا اظہار کرتے ہو، اپنی پارسائی ظاہر کرتے ہو لوگوں کے اوپر، جبکہ تم خود ان چیزوں کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ نصیحت گویا کہ تم صرف دوسروں کی کو کرتے ہو اور خود اپنے لیے اس نصیحت کو استعمال نہیں کرتے، حالانکہ جہاں سے تم یہ نصیحت اخذ کر رہے ہو وہ تو اللہ کی کتاب ہی ہے، اور وہ کتاب تم پڑھتے بھی ہو، لیکن تمہیں کیا اس بات کی عقل نہیں ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر موجود نصیحتوں کا استعمال کیسے کرو گے؟ وہ تمہیں اپنے لیے بھی اتنا ہی کرنا چاہیے کہ جیسے جتنا تم دوسروں کے لیے اس کو پسند کر رہے ہو۔ مومنین کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کریں صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے نمازوں کی پابندی کرنا، اس کی شرائط کو بجا لانا، اس کے اوقات کا لحاظ کرنا، اس کے اندر خشوع و خضوع کا التزام کرنا۔ وقت تھوڑا ہے لیکن اس میں جو توجہ اور انہماک، جو نیت اور جو ظاہری اور باطنی صفائی مطلوب ہوتی ہے، اس سے انسانی طبیعت کے اوپر زور تو آتا ہے۔ البتہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے، کوئی ان کو مشکل محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہاں ان کوتاہی میں پڑے ہوئے مبتلا لوگوں کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ فرمایا کہ یہ
مشکل ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو اللہ کے خشوع اور اللہ کے خوف اور اللہ رب العزت کی خشیت کے اندر مبتلا ہیں، ان پہ یہ کوئی گراں نہیں گزرتا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا یقین ہے۔ یہاں پہ ظن جو ہے، ظن طوا کے ساتھ جو ظن ہوتا ہے، ظن و گمان ہم بھی کہتے ہیں، ظن و تخمین اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ یہ ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں۔ اور عربی زبان کے اندر بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں متضاد معانی پائے جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ متضاد معانی اس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ یہی ظن گمان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہی ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پہ یہ یقین کے معنی میں ہے کہ مومنین کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ملیں گے اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اور اے بنی اسرائیل، تمہارے اوپر میں نے، اب میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور تمہیں پھر میں نے فضیلت عطا کی تمام جہانوں کے اوپر۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت کی اقوام کے اوپر اور اس وقت کی جو نسلیں تھیں ان کے اوپر اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی تھی۔ اور یہ بڑی پھیلی ہوئی بات ہے، یہاں تو اللہ نے بڑے مختصر سے الفاظ میں بیان کر دیے، آگے اس کی تفاصیل آئیں گی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نوازا۔ بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بڑی چہیتی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی، بڑے ناز و نخرے اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھائے، جو کچھ بھی ان کے منہ سے نکلتا تھا وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے تھے، حالانکہ بدعمالیاں بھی کرتے تھے اور بری حرکات میں مبتلا رہتے تھے، اللہ کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے، ہر طرح کا جرم ان کے اندر موجود تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے نخرے اٹھاتا تھا، ان کے ناز برداری اللہ رب العزت فرماتا تھا، جو کچھ مانگتے تھے ان کو مل جاتا تھا۔ تو یہ ہے نا فضیلت عطا کرنا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ نے برتری عطا کی، ان کو سینکڑوں سالوں تک اللہ رب العزت نے حکمرانی عطا کی، سینکڑوں سالوں تک، بیچ میں وہ بھی آتے رہے، زوال بھی آتا رہا، لیکن بہرحال ان کو پھر اللہ نے ان کے اندر ایسے پیغمبر بھیجے کہ جن کی حکومتوں کی آج تک کوئی مثال قائم نہیں ہو سکی۔ ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں، جو ٹیکنالوجی ان کو دی تھی، اس کا کوئی تصور آج بھی نہیں کر سکتا، اتنی ترقی ہو جانے کے باوجود بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی ٹیکنالوجی آج کوئی کر سکتا ہے جو اللہ نے ان کو عطا کر دی تھی؟ نہیں تھی کسی کے پاس بھی۔ اسی طرح اور بھی بے شمار امور ایسے جو واقعات کے اندر آتے ہیں، اور قرآن میں بھی ان کا تذکرہ آئے گا، وہ سب چیزیں اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے ان کو واقعی مختلف اقوام اور مختلف نسلوں کے اوپر فضیلت عطا کی تھی، ایک درجہ ان کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور پھر ان کو یہ بات یاد کروانے کے بعد کہا گیا ہے کہ اب تم جو ہو وہ اللہ رب العزت سے ڈرو اس دن کے لیے کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بدلہ نہیں بن سکے گا، اور ہر ایک کو اپنا اپنا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا، نہ کسی سے کوئی نذرانہ قبول کیا جائے گا اس دن۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہاں سے اب اس فضیلت کی باتوں کو تھوڑا تھوڑا اللہ رب العزت کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جب آل فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا تھا تمہارے بارے میں کہ وہ تمہیں ایک بہت ہی برا عذاب چکھائیں گے، اور وہ کیا تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے بچوں کو بری طرح سے قتل کریں گے۔ ایک ہے ذبح یذبح، ذبح کرنا سادہ، جیسے جانور کو سادہ طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک ہے ذبح یذبح، یعنی شدت کے ساتھ کسی چیز کو ذبح کرنا۔ شدت کے ساتھ ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مطلب کھنڈی چھری ہو تو آپ اس کو رگڑ رگڑ کے اس کی گردن پہ پھیریں، اس کی کھال بھی ادھڑ جائے، ساتھ میں اس کی رگیں بھی جو ہیں وہ پھٹ جائیں، اس طریقے سے ذبح کیا جائے۔ دوسرا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، اس کو برے طرح سے کہیں جو ہے باندھ کے پھر اس کے اوپر چھری چلائیں، اور پھر چھری ایک جگہ سے نہ چلائیں، جسم کے اوپر کئی جگہوں پہ چھری چلائیں۔ تو یہ تکلیف دہ ذبح ہے نا، یہ ہے اس میں مقصود کہ وہ جو فرعون ان کے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو، اولاد نرینہ کو جو قتل کرتا تھا تو وہ کوئی ایسے سادہ طریقے سے قتل نہیں کیے جاتے تھے۔ اور یہ سمجھ میں آتی ہے وجہ کہ کسی بھی ملک میں جو
کسی ادارے کے ذمے آپ کوئی کام لگا دیں اور وہ بڑا یعنی کثرت سے وہ کام کرنا پڑے ان کو، تو وہ اس میں بہت زیادہ مس مینجمنٹ بھی کرتے ہیں، مس یوز بھی کرتے ہیں چیزوں کو، اور اس میں جو آداب و شرائط ہوتے ہیں وہ بھی ان کو برقرار نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ بھی کھلا حکم تھا فرعون کی فورسز کو کہ جہاں کہیں بھی تمہیں بنی اسرائیل کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہوا نظر آئے، یا کہیں گھومتا پھرتا نظر آئے، یا کسی ماں کی گود میں ہو، یا کسی گھر میں کوئی بچہ نظر آئے، بس بلا دریغ پکڑو اور اس کو قتل کرو۔ اب کبھی تلوار تیز ہے، کبھی چھری کھنڈی ہو چکی ہے، کبھی آپ کے پاس چھری اور تلوار ہے ہی نہیں، کوئی نیزہ ہے، کوئی تیر ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن اس کو قتل کرنا ہے۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا معمول تھا کہ بس مسلسل قتل کیے جا رہے تھے بچے بڑے برے طریقے سے، اور ماں باپ کے سامنے، اور ان کی عورتوں کو استحیاء یعنی زندہ رکھنا، اور زندہ اس میں جو الف اور سین آیا ہے نا استحیاء میں، اس کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ ان کی زندگی سے استفادہ کرنا، یعنی جو عورتیں بچ جاتی تھیں ان کو صرف زندہ نہیں چھوڑتے تھے کہ بس وہ اپنی زندگی جئیں، بلکہ ان کو بدترین غلامی کے اندر مبتلا کر دیتے تھے، اور ان سے اجرتیں لینا، ان سے مزدوریاں کروانا، ان سے خدمت لینا، ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرنا، ان کے ساتھ اور مختلف قسم کے امور جو بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ یستحیون نساءکم، اور یہ ایک بہت بڑی بلا تھی تمہارے لیے، بہت بڑا عذاب تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر ہم نے جب سمندر کو پھاڑ دیا، فرقنا بکم البحر، ہم نے سمندر کو پھاڑا تاکہ تمہیں ہم نجات دے دیں، واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا۔ اس کی پشت پہ تو صدیوں کے واقعات ہیں نا، یہ کم از کم 50 60 سال 70 سال کے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر سمو دیے ہیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ سورہ قصص میں آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کی جو ولادت تھی اس سے پہلے اس کو کچھ نجومیوں نے یہ بات بتلائی تھی کہ تمہارے ہاں بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ کوئی پیدا ہوگا کہ جو تمہارا تختہ الٹ دے گا، اور پھر شاید اس کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہو رہے تھے اس زمانے میں بھی یہ حکم جاری ہو گیا تھا اور بچے قتل کیے جا رہے تھے، اسی لیے تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے قتل سے بچانے کے لیے یہ تدبیر کی جس کا سورہ قصص میں ذکر آتا ہے کہ ہم نے ان کو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، وہ وہاں آگے چل کے بھی انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ایک وہی ایک القاء ہم نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ گھبراؤ مت، اب اس کی ولادت ہو رہی ہے، اس کو ہونے دو، اور اس کو کسی پنگوڑے میں کسی جھولے میں ڈال کے اس کو دریا میں اتار دینا، اور پھر اس کو ہم نے جس کے ذریعے بھی اس کو نکالنا ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا، اور پھر اس کی حفاظت ہوگی، پھر اس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو پالیں گے۔ تو اتنی بڑی تسلی حضرت موسیٰ کی والدہ کو مل گئی تھی، تو انہوں نے یہی کیا، انہوں نے ان کو اس طرح سے سمندر کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ آگے چل کے آ جائے گا۔ یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی قتل کا حکم جاری ہو گیا تھا، اور پھر یہ قتل کا حکم یہ آخر تک برقرار رہا۔ اس دوران وہ جو رامسیس جس کا نام تھا فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ تھا، وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد پھر جو دوسرا فرعون آیا جس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے معجزات پیش کیے اور اس سے ہم کلام ہوئے، وہ اس کی اولاد میں سے کوئی شخص تھا یا ان کے قبیلے سے، اس کا نام کہتے ہیں کہ وہ منفتح تھا، منفتح، جو سمندر میں غرق ہوا، اور بعض لوگ اس کے الٹ بھی بتاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر یہ تعذیب اور یہ تشدد اور یہ اذیت جو ہے ان کی قوم کے اوپر فرعون کی طرف سے جاری رہی تھی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہ فتح یاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس بات کا حکم دیا کہ اب فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا
کہ میرے ان بندوں کو لے کے تم رات کے وقت نکلو اور سمندر کے قریب جب پہنچو گے تو وہاں پہ پھر اپنی لاٹھی مار دینا، اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خشک رستہ جو ہے وہ بن جائے گا اور پھر وہاں سے گزر جانا۔ تو حضرت موسیٰ نے اسی کے اوپر عمل کیا، اس لیے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کئی مرتبہ کہ اس مظلوم قوم کو، اس بنی اسرائیل کو تم چھوڑ دو، ان کو غلامی کے چنگل سے آزاد کرو، ان کو میرے ساتھ جانے دو کہیں۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہمیں موقع دو، ہم کہیں اور چلے جائیں گے، اگر تم ان سے اتنے تنگ ہو تو ہمیں موقع دے دو، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا اور اس مسلسل ان کو تعذیب کا نشانہ بناتا تھا۔ تو پھر ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آج بس رات کو ان کو لے کے چلے جانا، اور وہ چلے گئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہاں دریا کے سامنے، سمندر کے سامنے آ کے ان کو کہا گیا کہ آپ یہ اپنی لاٹھی مارو، لاٹھی ماری گئی تو دریا جو ہے وہ پھٹ گیا، یا وہ سمندر جو ہے اس کے متعلق یہ آتا ہے فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ پانی اس طرح سے یوں کھڑا ہو گیا دونوں طرف کہ جیسے بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، اور وہ نظر آنے میں بھی چٹانیں تھیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پانی کی دیواریں لگ رہی تھیں کہ کھڑی ہوئی ہیں پانی کی دیواریں، بلکہ وہ ایسا ہی لگ رہا تھا دیکھنے والوں کو کہ جیسے ایک عرصے سے کوئی پہاڑیاں ہیں کہ جو اس طرح کھڑی ہوئی ہیں اور رستہ ایک بیچ میں بنا ہوا ہے، اور اس میں دھول مٹی بھی اڑ رہی تھی، گویا کہ وہ خشک تھی۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکالا، اور فرعون تو اسی وجہ سے اس میں داخل ہوا نا، یعنی فرعون جو ہے وہ اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ بھئی یہ جگہ تو سمندر کی ہے اور اس جگہ تو پانی تھا اور یہ جگہ اب یہاں سے پانی ہٹ گیا ہے، تو اس کو یہ خوف تو ہوتا کہ یار ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس میں جائیں اس جگہ پہ تو یہ کہیں پانی دوبارہ لوٹنا ہے۔ لیکن وہ بالکل اعتماد سے اس نے اپنے لشکر کو بھی اس میں ڈالا، اس لیے کہ جو ظاہری شکل و صورت سمجھ میں آتی ہے وہ یہی تھی کہ جیسے برسوں سے کوئی چٹانیں کھڑی ہوئی ہوں۔ تو یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اور جو معجزے کے منکرین ہیں نا آج کل، انہوں نے اس کی بھی بڑی عجیب و غریب تعویلات کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے اور جو سمندری ہوائیں ہوتی ہیں یہ بسا اوقات اتنی شدت سے چلتی ہیں کہ یہ پانی کو کئی میل تک پیچھے دھکیل دیتی ہیں، اور انہوں نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں اور کئی ایک واقعات انہوں نے اس طرح کے ذکر کیے ہیں، حالانکہ یہ بلا وجہ کا تکلف ہے۔ قرآن واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے فَانْفَلَقَ، اللہ کہتا ہے کہ پانی پھٹا، پانی ایک ہی طرف نہیں گیا، اگر ہوائیں ہوتی تو پھر تو پانی کو ایک ہی طرف جانا چاہیے تھا نا، تو اللہ تو یہ نہیں فرماتا، اللہ تو فرماتا ہے کہ دو چٹانیں بنی، بیچ میں سے پھٹا پانی۔ تو ایسی کہاں سے ہوائیں ہوتی ہیں کسی جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ وہ ادھر بھی چل رہی ہوں ادھر بھی چل رہی ہوں اور دونوں طرف جو ہے وہ پانی کو دھکیل دیں؟ تو یہ بلا وجہ معجزات کے انکار میں ایسی ایسی فرسودہ باتیں بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ جن کو کوئی عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی، اور جن کو نہ جغرافیہ مانتا ہے نہ جن کو موسمیات کے تجربات جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن بس انہوں نے چونکہ یہ تہیہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے معجزے کو نہیں ماننا، تو وہ اس معجزے کے انکار پہ یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ہمارا وقت تقریباً اس وقت مکمل ہو گیا، کچھ وضو وغیرہ کے لیے بھی 10 منٹ باقی ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہاں سے کل صبح 9 بجے اس کا آغاز کریں گے۔ اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم یعنی آیات کے ترجمے کو باقاعدگی کے ساتھ اس طرح سے کریں گے تو شاید ہمارا بہت سارا وقت لگے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جو میرا بھی تجربہ بھی ہے کہ ہم بعض جگہوں پہ اہم مباحث کو ذکر کریں اور کچھ ترجمے کی چیزیں بے شک ہم بیچ میں سے اسکپ کر دیں، اس پہ گفتگو تو آ جائے گی، یعنی ایک لحاظ سے محاورتاً اس کی تفاصیل آ جائیں گی، لیکن شاید وہ ایک ایک آیت کا جس طرح سے ترجمہ چل رہا ہے اس میں شاید ہمیں بہت زیادہ طوالت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو انشاءاللہ پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر آپ کی طرف سے کوئی تجویز آئے گی تو اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، واغفر لنا یا رب العالمین، وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔